تک وہابیوں کا چہرہ دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، قادیانیوں کا چہرہ دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، ندیوں کا چہرہ دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، شیعوں کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، تطہیریوں کو کیسے پہچانو گے؟ کہہ رہا ہے معاذ اللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ بزرگوں کی یاد زیادہ منانا ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یاد سے دور کر دے گا، یہ معاذ اللہ۔ تو تیرے ابا کا یاد مناؤں؟ یہی حال ان نجدی وہابیوں کا ہے، اخلاق پیش کرتے ہیں، دسترخوان دیتے ہیں، اخلاق دکھاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں سب بیکار ہے۔ کہتے ہیں ایک گن سے کیا ہوگا، ایک گن سے کیا ہوگا، پورا مجمع ہاتھ میں لے لو، پھر بھی حشمت رضا کہے گا وہابی دیوبندی قادیانی رافضی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ کہا بابا آپ کو یاد نہیں ہے، آج سے کچھ سال پہلے میرے دروازے سے گزر رہے تھے، آپ نے سلام کیا، میں ماں کے شکم میں تھا، ماں نے جواب دیا، میں جواب دیتا، ماں ڈر جاتی، اسی سلام کا جواب ابھی دیتا ہوں۔ وہ غوث اعظم یہ ماں کے پیٹ میں ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ جس کی ماں اتنی مقدس ہو، جسم کا حصہ نبی نبی بولے، باپ تقویٰ طہارت کا پیکر ہو، جب ایسی شخصیتوں کا ملان ہوتا ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ لوٹ پوچھ ہو جائے گا، لیکن حشمت علی کے شہزادوں میں کوئی الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ نہایت ہی خوش نصیبی ہے کہ عرس نیازی میں میری حاضری ہوئی اور مرشدنا شیخ کا حکم پاک میرے لیے معراج ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب مفتی صاحب قبلہ نے کہا، حضرت نے کہا، میں کہا سب کچھ چھوڑ کے میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنا اچھا نصیبہ کہاں ہوتا ہے بھائی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبوں کو سرکاروں کے قدموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اچھی نعت خوانی اور منقبت کے اشعار بڑے اچھے آپ نے سماعت کیے، اور حضور مفتی صاحب کی بلا نے تو دل خوش کر گیا، من کر رہا تھا کہ وہی بولتے رہے، میں سنتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان میں اور تقویت عطا فرمائے۔ فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ میں حشمتی ہوں، اور اس بارگاہ سے نسبت ہے جس نے مصلحت کو مصلحت سمجھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مصلحت ہے، مصلحت سے کام لیجئے۔ کربلا میں آقا حسین نے جو مصلحت بتایا ہے اسی پہ عمل ہمارا ہو رہا ہے، اسی پہ عمل ہمارا ہو رہا ہے۔ یہ کون سی مصلحت ہے کہ ایمان چلا جائے؟ یہ کون سی مصلحت ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ بھی حضرت نے فرمایا نہیں، خلافت ٹوکری کے حساب سے مل رہا ہے۔ ہاں خلافت، اور لفظ مفتی بھی لوگ اس طرح لگا رہے ہیں جیسے برسات ہو رہی ہے، جتنے مقرر ملیں گے سب مفتی ہی لکھیں گے ساتھ میں، اور سب ڈیمیج کیے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شیر ہندوستان کے اس عظیم چہیتے نے سبوں کو منہ تیڑ جواب دیا ہے۔ ہوش میں رہتے ہی نہیں ہیں لوگ، ہوش میں نہیں رہتے ہیں، بازار بنانے کے چکر میں کچھ کے کچھ بولے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے میاں لوگ بھی بھسکائے ہوئے ہیں، ہاں بڑے بڑے میاں بھی لوگ بھی ڈیمیج کیے ہوئے ہیں۔ ہاں ان کو سرکار مولا علی کا جبہ نہیں سمجھ میں آیا۔ میں نے حیرت کرا بھائی کہاں جا رہے ہیں یہ، ہو کیا گیا ان کو؟ بس دیکھ رہے ہیں نا کہ جدھر ہوا بہ رہی ہے ادھر ہی پلٹا ہو جاؤ، چلے جاؤ گے جگہ پر۔ عجب تماشا ہے۔ اللہ کا احسانوں میں سے ہزار احسانوں میں احسان ہے کہ ہم سب اس عظیم خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پہ نفس کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے دین کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو سلامت رکھے، ہمارے اکابر کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔
آئیے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبی مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ یہ شعر نا ابھی سٹک جا رہا ہے، ابھی سٹک جا رہا ہے یہ شعر۔ اعلیٰ سرکار نے ہم کو اور آپ کو کیسا بچایا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، چور تو دیکھا ہوگا لیکن اتنا کلاکار نہیں دیکھا ہوگا، اتنا کلاکار نہیں دیکھا کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں حضرت۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، وہ چور بلا کی ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہم تو چلے جا رہے ہیں، بڑے حضرت ہیں، بڑے حضرت ہیں، چلے جا رہے ہیں، ہوش حواس میں نہیں ہم، پڑھنا نہیں ہم کو، کتابیں نہیں پڑھنی ہے، سن لیا بڑے حضرت ہیں، بس چلے جا رہے ہیں۔ ہاں دقت یہ ہے، دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرنی ہے، بس بڑے حضرت ہیں چلے جا رہے ہیں۔ دقت یہ ہے حضرت، دقت یہ ہے، کہتے ہیں وہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا۔ وہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کہ رسی متوالی ہے۔ اعلیٰ سرکار نے لفظ چور کا استعمال کیا اور ٹھگ کا۔ چور سے بچنا آسان ہے، چور سے بچنا آسان ہے، بڑے تالے لگا دو، ہاں پہرا لگا دو، کہیں ادھر ادھر چھپا دو، لیکن ٹھگ سے بچنا نا بڑا مشکل ہے، ٹھگ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ٹھگ کو کلیئر کر دوں ٹھگ کو کر دوں کلیئر۔ آئے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبی مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹھگنا عام طور سے کورٹ کچہری میں ہوتے ہیں، آئے دن ٹھگ ٹھگتا تھا۔ ایک دن اس کو ایک بھی مرغا پھنسا نہیں۔ وکیل سے جا کے کہا، وکیل صاحب ٹائم کتنا ہوا؟ وکیل نے جب کلائی پہ نظر ڈالی، کہا ارے گھڑی تو غسل خانے میں چھوڑ دیا۔ ٹھگ بولا ٹھیک ہے نکلتے ہیں۔ نکلا سیدھے وکیل صاحب کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہ وکیل صاحب غسل خانے میں گھڑی چھوڑ دیے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ پتہ ایک دم جنوین ہے، ایڈریس صحیح ہے۔ بیگم گئی غسل خانے میں، دیکھا گھڑی ہے، کہا آدمی ٹھیک ہے، صحیح بتا رہا ہے نا۔ اٹھایا، بڑھایا، دے دیا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا وکیل صاحب نے مرغا دیا ہے، جج صاحب کی آج دعوت ہے، دیسی مرغا لا کے پہنچا دیا۔ اب بیگم نا غصہ ہو گئی، کہا گھر میں کھانے کا کچھ سامان رہے، راشن، تب تو خالی مرغا سے کیا ہوگا؟ کہا آپ ٹینشن نہ لیں، میں ہوں نا، لے آؤں گا سب۔ ایک لسٹ تیار کری اور 500 کا نمبری دیا۔ تھک گیا، اب آوے تب آوے، شام ہو گئی، کیوں آئے گا؟ شام میں جب وکیل صاحب آئے، پسینہ پوچھتے، بیگم کہتی ہے ہوش ٹھکانے ہے، خالی مرغا کھلا دوں آپ کے جج کو؟ کہا مرغا کھلا دوں جج کو مطلب؟ کہا بھائی پہلے آیا، گھڑی مانگ کے لے گیا، پھر مرغا دے گیا، 500 کی نمبری دیا، سامان لانے ابھی تک نے کہا رہے ٹھگ تھا، ٹھگ کے چلا گیا، دیکھتا ہوں کہاں ہے، دیکھتا ہوں کہاں۔ جب باہر نکلا تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوا، کہا وہ پولیس چوکی پہ پکڑ کے رکھا ہے، مرغا مانگ رہے ہیں ثبوت کے لیے، مرغا مانگ رہے ہیں ثبوت کے لیے۔ مرغا بھی بیگم نے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئے وکیل صاحب، ہانپتے کانپتے۔ بیوی نے کہا کیا وہ چھوڑ دیا کیا؟ کہا پکڑا ہی نہیں تو چھوڑا کب؟ کہا ابھی تو مرغا لے کے گیا۔ کہا دیکھتا ہوں یہیں کہیں ہوگا۔ بولا اب مت جانا ورنہ اس بار مجھے بھی لے جائے گا۔ بس یہی حال ان کا ہے بھائی، داڑھی کرتا ٹوپی پیجامہ، ہر رنگ روپ قرآن حدیث سب لے کر آئیں گے اور ایمان کو فیس کر دیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا۔ آئے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے۔ کل تک وہابیوں کا چہرہ دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، قادیانیوں کا چہرہ دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، ندیوں کا چہرہ دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، شیعوں کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے تھے، تطہیریوں کو کیسے پہچانو گے؟
رنگ تو دوسرا چڑھا لیا نا، ہماری خانقاہ میں گھس گیا، ہمارے بڑوں کو الٹا سیدھا کر دیا، وہ بھی کتاب نہیں دیکھ رہے ہیں، بس سن رہے ہیں، ہوا ہوائی کر رہے ہیں، غلط کیا ہے غلط کیا ہے۔ بھائی عرس کو تو ناجائز کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ بزرگوں کے یاد زیادہ منانا ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یاد سے دور کر دے گا، یہ معاذ اللہ۔ تو تیرے ابا کا یاد مناؤں، کس کا منا کے کہاں تک جاؤں؟ بزرگوں کی یاد جو ہے، بزرگوں کی عرس منانا، یہ بارگاہ خداوندی تک جانا ہے، یہی راستہ صحیح ہے، یہی راستہ صحیح ہے، اسی کو روکنے کی بات کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں، یہ تو احسان ہے شیر ہندوستان کا، احسان ہے بڑے بھائی، اللہ سلامت رکھے ان کو، ہم سبوں کی حیات میرے آقا شیر ہندوستان کو مل جائے۔ احسان ہے کہ انہوں نے حق کو حق کہا، سینہ ٹھوک کے بات کیا، الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ لوچ پوچھ ہو جائے گا، لیکن حشمت علی کے شہزادوں میں کوئی الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ سنا نہیں بھی حضرت نے، اعلان ہوا جنازے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے جگر رکھنے والا کوئی بولے نا ایسا کرے، ہے جگر رکھنے والا کیا ایسا کرنے والا بولے نا، یہی بارگاہ ہے جہاں سے فیض اس طرح ملتا ہے الحمدللہ۔ میں تو بہت دور رہتا ہوں ہزاری باغ میں، لیکن وہاں بھی الحمدللہ بول بالا انہی کا ہے، الحمدللہ بول بالا انہی کا ہے۔ ہاں 200 مولوی ہوں گے، سب کا سیکریٹری بن کے میں ہی بیٹھا ہوں، ہاں میں کہوں گا ادھر چل تو ادھر چلنا ہے، ہاں ادھر چل تو ادھر چلنا ہے، الحمدللہ یہ اپنے آقاؤں کا فیضان ہے، الحمدللہ اپنے آقاؤں کا فیضان ہے۔ لوگ بولتے ارے ان کو مت بلاؤ یار، وہ نا بہت رد کرتے ہیں، میرا نام آئے گا حضرت، کان میں آ کے مولوی کہیں گے حضرت تھوڑا رد مت کیجیے گا، ہم نے کہا پھر بلایا کیوں؟ جانا تو ہی اس کی خدمت کر لے، پھر بلایا کیوں؟ نہیں مطلب ضرورت نہیں ہے وہ سب یہاں، بولا یہی ضرورت نہیں کر کے تو تیرے گھر میں گھس گیا ہے، یہی بول کر کے بولا حضرت تو یہاں ویسے لوگ نہیں، بس ہلکے پھلکے ہیں، یہاں ویسے نہیں۔ ہم نے کہا رشتہ داری تو ہو رہی ہے بھائی، رشتہ داری تو ہو رہی ہے، کہاں رشتہ داری تو ہو رہی ہے، رشتہ داری تو ہو رہی ہے۔ ایک صاحب بولے مولانا صاحب میں نے رشتہ چترا میں کیا، چترا میرے یہاں ڈسٹرکٹ ہے جھارکھنڈ میں، جہاں زیادہ تر وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، تو ہم نے کہا بھائی وہاں تو سب دیوبندی لوگ ہیں، کہا نہیں حضرت آدمی بہت اچھا ہے، آدمی بہت اچھا، بس تھوڑا سا وہابی ہے۔ ہم نے کہا اچھا تھوڑا سا وہابی ہے، اس کو بھی کلیئر کر دوں کیا تھوڑا سا ہے، بتاؤں؟ بولو بتاؤں؟ شدت کی دھوپ پڑ رہی ہو، کڑاکے کی گرمی ہو، پیاس سے تڑپ رہے ہوں، اب بھائی صاحب پانی دینا، ایک بھرا ہوا جام گلاس بڑھایا، کہا اس میں کیوڑا ہے، ارے سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا، پلین پانی مانگا تھا آپ نے، پلین پانی مانگا تھا آپ نے، کہا یہ شربت ہے، روح افزا ہے، کیوڑا ہے، برف ہے، شکر ہے، بس تعریف سنتے جا رہے ہیں، اور دل میں نا میں نے تو پانی مانگا تھا، اتنا کچھ ملنے لگا منہ کے قریب، کیا بھائی صاحب رکنا، ایک قطرہ بابو والا پیشاب بھی ہے، نہیں پیوں گا، پلین چاہیے، کیا بات ہے پی لے، کیوڑا اس میں ہے، روح افزا اس میں ہے، برف اس میں ہے، نیمبو اس میں ہے، شکر اس میں ہے، سب کچھ اس میں ہے، کہا سب ہے لیکن پیشاب کا قطرہ ایک ہے، سب بیکار ہو گیا۔ بس یہی حال ان نجدی وہابیوں کا ہے، اخلاق پیش کرتے ہیں، دسترخوان دیتے ہیں، اخلاق دکھاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں سب بیکار ہے، جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے، نبی کی محبت نہیں تو سب بیکار ہے نا بھائی، ہے نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ عروس میں آج کی تاریخ میں علماء کو پرہیز کرنا چاہیے کہ نماز کے بعد سلام پڑھنے سے، معاذ اللہ۔ تو یہ تو جو تسبیح پڑھتے یہ کیا سمجھتے، فرض سمجھ کے پڑھتے کیا؟ جو تسبیح پڑھتے حضرت نماز کے بعد وہ فرض سمجھتے کرتے کیا؟ عقل پہ نا پردے پڑے ہوئے ہیں، عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں حضرت، عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے دیوانے ہیں، وہ تو ہونا بھی چاہیے نا، ہونا بھی چاہیے، یزید کے ماننے والے کچھ ہیں کہ نہیں ہیں، ہے نا،
تو ہر ایسے الو بلو کے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں نا، جو ان کے ہیں تو رہیں گے نا، ہاں جو ان کے ہیں وہ تو رہیں گے نا، لیکن عقل پہ پردے پڑے ہیں. یہ نا بس وہ گڈیاں پیسے دیکھیں، ایک چیز نوٹ کر لیجیے ہمیشہ کہ جب بھی نقصان ہوا ہے اس کے چکر میں ہوا ہے. آپ کربلا دیکھ لیں، کربلا دیکھ لیں نا بھائی، کربلا دیکھ لیں. دولت کی ہوس میں ان ناہنجاروں کو یہ بھی نہیں دکھا کہ وہ نواس رسول جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دولت کی ہوس میں، حکومت کی لالچ میں یہ بھی نہیں دکھا کہ 6 ماہ کے ننھے اصغر ہیں، اس نے کیا بگاڑا ہے. تو جب وہاں سے چلتا رہا ہے تو ان کی نسلیں تو چل رہی ہیں نا بھائی، نسلیں تو چل رہی ہیں نا. ہاں ابھی بھی نسلیں ان کی ہیں، ابھی بھی نسلیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے ان کو تو چھوڑیے، یہ خالی بس لے شرک لے بدعت، یہ فتویٰ وہ فتویٰ لگاتے ہیں، سب کو کافر ہی بناتے ہیں. ہم پاگل ہو گئے ہیں، ہم پاگل ہو گئے ہیں، سب کو کافر بناتے ہیں. ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ مسلمان کو کافر بنانے والا کافر ہوگا. ہم تمہاری طرح پاگل نہیں ہیں کہ ال کے بل بولے الحمدللہ ہوش حواس میں شیر سنت کے جام پی کے بولتے ہیں. الٹی سیدھی نہیں، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کو کیا کہوں حضرت، مطلب میں جب پڑھتا ہوں نا تو لگتا ہے سر پٹک لوں میں خود پکڑ. یہ پاگل ہو گئے کیا. اب کچھ لوگ بڑا خوش ہیں، غضب کی کتاب ہے. اب عقل کا ٹور ہے تو کیا کہے گا، وہ غضب ہی نہ کہے گا، اس کو غضب تو ہے ہی ہے. وہ غضب ظاہر سی بات ہے، پاگل تو الٹا سیدھا کرتا ہی نا بھائی. یہ پاگل ہیں تو کچھ بھی کہہ دیں گے نا، کچھ بھی کہہ دیں گے. یہ اللہ بچائے ان فتنوں سے ہم کو. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر نقصان ہے تو ان صلح کلیوں سے نقصان ہے. اپنی جیب گرم کرنے کے لیے کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں، جیب گرم کرنے کے لیے کچھ کا. دیکھا کہ اب یہاں سرکار آقا حسین کا ذکر پاک ہے، دیکھا کہ مریدین ہے تو ادھر ہی چلنے لگے. پروفیشنل شاعر اور مقرر، پروفیشنل شاعر اور مقرر ان کے قریب جائیں گے نا تو ان کی طرف تھوکنے کی بھی طبیعت نہیں چاہے گی. یہ حالات ان کے ہیں بھائی، اندرونی حالات ان کے یہ ہیں. اندر سے کوئی شوق نہیں ہے، نبی کے نعت پڑھیں گے اور اندر سے پورا کینہ اور بغض بھرا رہے گا، فتنہ پھیلائے رہیں گے. ابھی مسئلہ آ گیا نا، ذرا سا کوئی بھی میٹر آ جائے تو ہم جان دے دیں گے، فلانے کر دیں گے. ایک ٹائپ کا نماز نہیں پڑھیں گے، جان دے دیں گے. ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے ہم جان دے دیں گے. اللہ کا کرم ہے، حشمتیوں شکر مناؤ کہ ہمیں رب نے اس خانقاہ اور اس خاندان کے لیے منتخب کیا. الحمدللہ. سینہ ٹھوک کر بات کرتا ہوں، الحمدللہ. اور ایک چیز نوٹ کر لیجیے، حق کبھی بھی کسی کے سہارے نہیں بلکہ حقانیت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. دادا پیر شیر سنت بامبے کی سرزمین پہ حضرت خطاب فرما رہے ہیں. میں جب مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی، میں وہیں کا پڑھا ہوں، حضرت بھی وہیں تھے. تو میں نے کہا میرا نام غلام وارث حشمتی ہے، تو مولانا نعمان خان رحمۃ اللہ علیہ بہت مانتے تھے، پرنسپل صاحب حضرت بخوبی جان رہے ہیں، بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے. انہوں نے کہا ارے کیا بات ہے، نام حشمت علی کہا گیا تو ایک بات سن لو ہم سے. اب انہوں نے کہا بعد میں پوچھوں گا کہاں کہ تم ہو کیا ہو، پہلے سن لو. کہا بامبے کی سرزمین پہ حضور شیر سنت کے خطاب ہو رہا تھا. حضرت نے فرمایا وہابی دیوبندی قادیانی رافضی کافر ہے. کیا کہا؟ کافر ہے. ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے گن تان کے، کہا مولانا ہمت ہے تو دوبارہ کہہ دیجئے حضور شیر سنت. کہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک گن سے کیا ہوگا، ایک گن سے کیا ہوگا، پورا مجمع ہاتھ میں لے لو پھر بھی حشمت رضا کہے گا وہابی دیوبندی قادیانی رافضی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. قدموں میں آ کے گر گیا، کہا حضور توبہ کرائیے، مرید بنائیے. مطلب
کہا اگر آپ نہیں بولتے تو میں سمجھتا کہ آپ جھوٹے ہیں، لیکن حق ہمیشہ سینہ چڑھ کے بات کرتا ہے، حق ہمیشہ سینہ چڑھ کے بات کرتا ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہم اتنے کم ہیں، نہیں سمجھا؟ ہاں کم جماعت کے بارے ایک موقع سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں، ایک صحابی دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان کم لوگوں میں کر جسے تو پسند کرتا ہے، ان کم لوگوں میں کر جسے تو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین آگے سے واپس آ گئے، کہا پھر سے بولنا کیا بولا، پھر سے بولنا کیا بولا؟ کہا یہ دعا کہاں سے سیکھی؟ کہا حضور قرآن سے سیکھا ہے، قرآن میں ہے وہ کم لوگ ہیں جو ہدایت پائے، وہ کم لوگ ہیں جو فلاح پائے، وہ کم لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، وہ کم لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں۔ لیکن جہاں دیکھا اکثر لوگ بھٹک گئے، اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، اکثر لوگ برباد ہو گئے، یعنی اکثریت بربادیت ہے اور قلت جنت کا حقدار ہے۔ یہ مت کہیے ہم تھوڑے ہیں، نہیں سمجھا؟ یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے، یہ سوچنا ہی نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں۔ تھوڑے اچھے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ کربلا میں تھوڑے نہ تھے، کربلا میں تھوڑے نہ تھے، کم تھے نا، لیکن آخری دم تک رہے گا، یہ سبحان اللہ، قیامت تک نام زندہ رہے گا، ہے نہیں؟ قیامت تک نام زندہ رہے گا۔ کوئی آج تک آپ نے کربلا کے بعد کسی کا نام یزید سنا کیا؟ نام خراب نہیں ہے، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، نام خراب نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ بہت لوگوں کا نام اس زمانے میں یزید تھا، لیکن جب سے یہ کام ہوا ہے اس نام سے لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے، اس نام سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی وہابی بھی نہیں رکھتے نام رکھنا، جی ان سے پوچھیے بولے وہابی کا مطلب اللہ والا، لوگ ہم کو سمجھائیں گے، ہاں وہابی کا مطلب اللہ والا، ہم لوگ تو اللہ والے ہیں تو سب اپنا نام رکھ دو وہابی، بولنے چڑھتے کائے ہو، بولنے سے چڑھتے کائے ہو، سب اپنا نام وہابی رکھ دو نا۔ ہم تو جب بریلوی کہتے ہیں تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ ہم کو جب بریلوی کہتے ہیں لوگ تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہائے ہائے ادھر نسبت ہے۔ جب پہلی بار 2013 میں مدینہ پاک کی حاضری ہوئی، تو ہمارے ساتھ قاری شمشیر صاحب تھے، ظفر بھائی، ظفر حکیم ناتھ خان، آپ لوگ نام سنے ہوں گے۔ تو گنبد خضرا شریف کی زیارت ہم لوگ باہر سے کر رہے تھے، کیا نظارہ ہے، جہاں سے دیکھو، جب دیکھو، جس ٹائم دیکھو، دلکشی دلکشی ہے الحمدللہ۔ تو ادھر سے نا ایک متوا آیا، کتوا، نہیں سمجھے؟ آپ تو ہٹا دیا گیا، لال رومال والوں کو اب ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم 3 بار گئے حضرت، بار بار سوچے کہ ایک بار مل جائے خالی ہم، بخدا بتا رہے ہیں حضرت، میں نے یہ نیت کی کہ ایک بار مل جاؤ بیٹا، اس کے بعد دیکھنا حشمتی تیور تم کو سمجھ آئے گا، تم مل تو جاؤ، جو ہوگا اس کو دیکھا جائے گا، لیکن اتفاق قسمت اچھی تھی، نہیں بھٹایا کبھی بھٹایا نہیں ہم سے۔ تو ہمارے قاری شمشیر صاحب تھے، تو ادھر سے آیا، حاجی ما فی فائدہ رسول اللہ معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا صلاۃ والسلام 2 منٹ، بیچارے قاری صاحب عربی کا بولیں گے، 2 منٹ کے بعد پھر آیا، حاجی 2 منٹ خلاص، تو انہوں نے کہا وسیلہ، وسیلہ، اب پورا رینج لے لیا، پکڑ کے ان کو اندر لے لیا، اور انڈین تھا اس کے پاس، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہندوستان سے، انڈیا سے۔ کہا سنی ہو کہ دیوبندی ہو؟ کہا سنی ہے۔ کہا کون سنی؟ بریلوی سنی۔ ہائے ہائے، کہیے سبحان اللہ، ہائے کہیے سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت آپ کا شہر بریلی وہاں بھی نہیں، وہاں لیا جا رہا ہے۔ کہا سنی بریلوی، الحمدللہ۔ کیا کہا؟ سنی بریلوی ہیں۔ کہاں نماز پڑھتے؟ کہا یہیں پڑھتا ہوں۔ کہا تمہارے مولانا احمد رضا تو نہیں پڑھتے تھے؟ اب پر میں تو پڑھتا ہوں۔ ابھی تیرے پیچھے تھوڑا پڑھتا ہوں، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں حکمت اس کو کہتے ہیں، بولنے کی کیا ضرورت، تیرے پیچھے تھوڑا پڑھتا ہوں۔ ہاں تو انہوں نے بڑا تیز آدمی ہے قاری شمشیر صاحب، اب کیا آؤں گا انشاءاللہ لیتے آؤں گا۔ ہاں بولے وہ کنجول ایمان شریف ہے کیا؟ بولا ہاں ادھر ادھر نکل جاؤ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، باہر نکل کے کہا میرے اعلیٰ حضرت کا نام تو چھوڑو، شہر بریلی کا نام بھی ان کے دل و دماغ میں، ان کے دل و دماغ پہ شہر بریلی بھی بسا ہوا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، ابھی حضرت نے فرمایا نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا میری کتابوں سے، کس سے؟ کتابوں سے
ہاں اگر کہہ دیے ہوئے تھے میری نسلوں سے، کہہ دیے ہوتے میرے مریدوں سے، کہہ دیے ہوتے میرے معتقدین سے، تو توڑ پھوڑ کے بانٹ کے لوگ کھا گئے ہوتے، نہیں سمجھا؟ ہاں کچھ کا کچھ کر دیے ہوتے، ہاں کچھ کا کچھ کر دیے ہوتے، کچھ نہیں آتا ہے پھر بھی بڑے صاحب ہیں، کیا کیجیے گا، ماننا پڑے گا نا بھائی، کچھ بھی نہیں آتا ہے بڑے صاحب ہیں، ماننا پڑے گا۔ ہاں تو جائیے آپ کے بڑے صاحب، آپ کو مبارک ہو، ہمارے پاس بہت صاحب ہیں، نہیں ہمارے پاس بہت صاحب ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبی مولانا محمد بارک سلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ عرس نیازی کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عرس پاک میں ہم لوگ ہیں تو روحانیت برس رہی کہ نہیں برس رہی؟ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ذکر خدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تطہیر کا دماغ کہاں تھا؟ وہ بولتا ہوتا ہی نہیں، وہ بولتا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں اس سے کیا دوری ہوگی، معاذ اللہ دوری ہوگی، تو کیا ابلیس کی تعریف کرو گے تب قریب جاؤ گے؟ ابلیس کی تعریف کرو گے تب قریب جاؤ گے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ بزرگوں کا ذکر سے ذکر الہی کے قریب ہوتا ہے بندہ، ہے نہیں؟ اللہ والے ہیں نا، کیا اللہ والے ہیں؟ یہ مہینہ ربیع الغوث، کہیے سبحان اللہ، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر، میرے اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کو، نیچوں سے، نیچوں کے نہیں، نیچوں کے نہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا، سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، غوث اعظم آپ کے تلوے کا عالم ہے کہ اولیاء آنکھیں ملتے ہیں، اولیاء آنکھیں ملتے ہیں، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر، کہیں سبحان اللہ۔ مادر زاد ولی ہیں، کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے ولی ہیں، کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے ولی ہیں، چور جا رہا ہے ولی بن کے آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بزرگوں کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دور کر دے گا معاذ اللہ، چور جا رہا ہے ولی بن کے آ رہا ہے، مادر زاد ولی ہے سرکار غوث اعظم۔ ایک بار نا ایک فقیر سامنے سے گزرے، سلام کرتے ہوئے ان کے دروازے سے ان کی والدہ محترمہ، ہاں عورت ہے نا، عورت کی آواز بھی عورت ہے، ان کی آواز بھی عورت ہے۔ ابھی یہ فتوے بہت لگاتے ہیں حرام خور، باجا بجانا حرام ہے، مزار پہ جانا شرک ہے، یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، لیکن بقیہ معاملات میں نہیں کہتے حضرت۔ ہاں ابھی ہم نے اپنے یہاں کہا، کچھ لوگ بولے حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مزارات پہ کیا ہے، عورتوں کو جانا کیسے ہے، ہم نے کہا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم مان رہے ہیں اس کو، لیکن یہ جو لوگ بار بار فوکس کر رہے ہیں کہ بتائیے تو سنیوں کی عورتیں جاتی ہیں، ان سے پوچھو حرام خوروں سے کہ ان کی بیوی بازار جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے، بولا پوچھیں گے کیا، ہم تو دیکھیں ہیں۔ ہم نے کہا بازار برا یا مزار برا، بول اچھی جگہ کون سی ہے، کہا مزار ہے، کہا مزار میں جانا جائز نہیں اور بازار میں ٹھیلنا جائز ہے، وہاں دھکا لگانا جائز ہے، اور شادی میں عورت اور مرد کا خلط ملط ہونا جائز ہے، شادی میں سنی نے باجا بجا دیا تو بڑا شرک ہے۔ شادی میں اگر کسی سنی نے باجا بنا دی تو اس کو بڑا بونڈر بناتے ہیں، اس کو بڑا بونڈر بناتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بتا شادی تیرے گھر میں ہوتی ہے، بولا ہاں جناب کیوں نہیں ہوتی ہے، ایک کو تصویر وغیرہ ہے، جب شادی کرا تھا تو کہا پورا البم بنا ہوا ہے، پورے کے پورے کیسٹ بنی ہوئی ہے، بولے اس خرافات پہ کب بولے گا تم؟ عورتیں شادی میں خلط ملط ہوتا ہے یہ جائز ہے، برقع والی بھی اتار کے جاتی ہے بھائی، چھوٹے کپڑے پہنتی ہے، ہاں اس کے بعد ویڈیوگرافر نا وہ فوٹو لیتا ہے تو ایسا پوچھ دیتا ہے اور نکاح کے ٹائم ایسا گھستا ہے وہ جیسا لگتا ہے سب سے ابھی یہی شادی کرنے والا ہے، ہاں تو اس پہ تو فتوے نہیں آتے اپنے، اس پہ تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے، اس پہ کوئی دھیان نہیں،
سنی کی عورتیں چلی گئی مزار، پیٹ میں درد تیرا شروع ہو گیا. تیرا مقصد اصلاح کرنا نہیں، سنیوں کو ڈیمیج کرنا ہے. اور یہ کمزور سنی ہے تطہیری مزاج کے، جو ان کی بات سن لیتے ہیں. ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ بازار سے بہتر مزار ہے، بازار سے بہتر مزار ہے. فیض ملتا ہے مزار پاک سے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم ماں کے شکم میں ہے. کہاں ہیں؟ ماں کے شکم میں ہے. فقیر کا گزر ہوا، السلام علیکم، جواب دیا. والدہ محترمہ عورت تھی، عورت کی طرح جواب دیا. ایک زمانہ آیا، ولادت ہو گئی، سرکار غوث اعظم چلنے پھرنے لگے. دوبارہ اسی فقیر کا گزر وہاں سے ہوا. پھر انہوں نے سلام کیا. اچھے لوگ ہوتے تھے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی سلام کرتے تھے. ابھی تو ہم منہ تکتے رہتے ہیں، دیکھو یہ ہم کو سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے بھائی. الحمدللہ اپنے لوگوں میں تو اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. ہاں، اگر غلطی سے کوئی حج کر کے آ گیا تو اور بڑا بکراج ہوتا ہے. کتنا گاؤں برباد ہو گیا حاجیوں سے. ہاں، وجہ یہ ہے نا کہ وہ آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم قابل تعظیم ہیں. ہاں، بس اب ہم ہی کو سب سمجھیے. اور کتنا امام کو نکال دیا حاجیوں نے. ہاں، وہ وہاں پہ عبادت کرنے نہیں، مسئلہ دیکھنے جاتے ہیں. ایک حاجی آ کے بولے، حضرت آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، شیرنی رکھتے ہیں، ہم تو وہاں مکہ مدینہ نہیں دیکھیں، عملہ ہی کرنے گیا تھا تم. ہاں، صفا مروہ صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ بولا کیسے کیے ہیں؟ جو کرنا چاہیے وہ نہیں جانتا ہے، جو کرنا ہے وہ نہیں جان رہے ہو، یہی الٹا سیدھا کرنے پہ گئے ہو. ہاں، تو ایسے ایسے حاجی. ایک حاجی بولے، حضرت ہم گئے تو وہاں جنازہ میں ایک ہی طرف سلام پھیرتے ہیں، آپ لوگ دونوں طرف کاہے پھیرتے ہیں؟ یہ لیجیے، یہ بڑا بھاری مسئلہ ہے. ہم بولے ان سے پوچھو کہ ایک ہی طرف کاہے پھیرتا ہے جب سلام دو طرف ہے؟ نماز میں کئی طرف پڑھتے ہو؟ اور دونوں طرف. تو آپ کی جانا پوچھ کے آنا ایک طرف کا ہے. ہم سے کاہے پوچھ رہے ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے بھائی. جب سے ہوش سنبھالے دونوں طرف سلام پھیر رہے ہو، اچانک ایک طرف پھیرنے لگے تو ان سے نہیں پوچھنا چاہیے، الٹا ہم کو آگے پوچھ رہے ہو. بولا اچھا ٹھیک ہے، آپ سے بات نہیں کریں. ہاں، یہ حالات ہے. تو فقیر گزرے، کہا بچوں السلام علیکم. کیا کہا؟ بچوں السلام علیکم. سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام. سرکار غوث اعظم کا بچپنا ہے، کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام. فقیر نے کہا بچے سلام کا مذاق نہیں کرنا. کہا میں مذاق کب کیا؟ میں نے تو جواب دیا. کہا میں نے ایک سلام کیا، آپ نے دو جواب دیا. کہا بابا آپ کو یاد نہیں ہے، آج سے کچھ سال پہلے میرے دروازے سے گزر رہے تھے، آپ نے سلام کیا، میں ماں کے شکم میں تھا، ماں نے جواب دیا، میں جواب دیتا، ماں ڈر جاتی، اسی سلام کا جواب ابھی دیتا ہوں. وہ غوث اعظم کہ ماں کے پیٹ میں ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں. غوث اعظم مادر راد. گستاخوں کو برا کہنا عبادت، نیکوں کی تعریف کرنا عبادت. نہیں سمجھا؟ ہاں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، کہا حضور ہم کو مرید کر لیجیے. کیا کہا؟ ہم کو مرید کر دیجیے. کہا ٹھیک ہے. کہا لیکن میری دو شرط ہے. الٹا ہو گیا، پیر شرط لگاتا ہے، مرید لگا رہا ہے. پیر نہ شرط لگاتے ہیں بھائی کہ چوری نہیں کروں گا، ہاں شراب نہیں پیوں گا. مرید الٹا کہہ رہا ہے دو شرط ہے. کیا ہے؟ اب پہلی شرط یہ کہ نماز کے لیے مجھ کو نہ کہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں نا، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. غوث اعظم نے فرمایا تم مرید نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے مت کیجیے، میں جاتا ہوں. کہا اچھا ادھر آ، چل تیری دو میں مان لیتا ہوں، میری ایک تو مان لے. تیری دو میں مان. کہا حضور ایک نہیں، آپ 10 کو ہو، میں تیار ہوں، پر میری دو ماننا ہے. کہا ٹھیک ہے. مرید ہوا. کہا حضور وہ ایک کیا ہے؟ کہ جب ٹائم ہوگا نا اذان دے دینا. جب ٹائم ہوگا نا اذان دے دینا. ہاں مشکل کیا ہے؟ گھر پہ گیا، جب ٹائم ہوئے اذان دے، جب ٹائم ہوئے اذان دے. بیوی نے کہا خالی اذان دو گے کہ نماز بھی پڑھو گے؟ کہا دماغ مت خراب کرو، جو وعدہ کر کے آیا ہوں کر رہا ہوں، زیادہ بولو مت. اچھا ٹھیک ہے. 2-3 دن 4 دن بیت گئے. بیوی نے کہا میاں سب کھانا خرچہ ختم ہو گیا ہے، ہاتھ پیر مارو گے یا اذان دو گے؟ کہا وہی تو سوچتا ہوں کس ٹائم جاؤں. جب سوچتا ہوں اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے. دیکھتا ہوں آج رات کوشش کرتا ہوں.
رات میں نکلا، ایک بڑی حویلی کا تاک جھانک کیا. بڑے لوگ نا تھوڑا لیٹ سے سوتے ہیں. ایک بیماری ہے کینسر والی بیماری ہے، لیٹ میں سوتے. اگر کہیے گا بھائی کئے بجے سوتے ہیں، 2 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی. ہائے ہائے. اور صبح اٹھ جاتے 9 بجے سے پہلے نہیں گیا. لا حول ولا قوت. یہ بھی کیا جگنا سونا ہے کہ فجر قضا ہو جائے؟ یہ بھی کیا سونا جگنا ہے بھائی؟ ہاں یہ کینسر. الحمدللہ 3 بجے بھی سوتا ہوں تو فجر میں اٹھ جاتا ہوں. یہ ذکر مصطفیٰ کا فیضان ہے، بزرگوں کا ذکر کا فیضان ہے. الحمدللہ. ہاں یہ بزرگوں کا ذکر کا فیضان ہے. وہ پتہ نہیں سوتا ہوگا تو سوتا ہی رہتا ہوگا. ہاں اس کا تو مطلب ہی الگ ہے. ہاں الحمدللہ یہ بزرگوں کا فیضان ہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. تانک جھانک کیا. جب کافی رات ہو گئی، دیکھا لوگ سو گئے تو اپنی حرفت سے دیوار پھاندا گیا. تجوری تک پہنچا، دیکھا بڑا مال ہے، بڑا سامان ہے. سمیٹنے لگا کہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں تو کافی دن تک کام آ جائیں گے. سارا مال سمیٹا، باہر نکلا، دیکھا ارے تو فجر کا ٹائم ہو گیا. اب کیا کروں؟ وعدہ از وعدہ. سامان رکھا وہیں چالو ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب پورا گھر اٹھ گیا. ظاہر سی بات ہے، جو نمازی وہ بھی اٹھ رہا ہے، جو بے نمازی اٹھ بھی ہو رہا ہے. یہ تو میرے گھر میں فرشتہ آ گیا بابا. لوگ دھڑا دھڑ. ابھی اذان بھی دے رہا ہے، ٹینشن بھی لے رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو پھنسا دیے غوث اعظم ہم کو. آج تو ہم پھنس گئے بھائی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جب تک یہ 2 رکعت پڑھے میں پڑھ لوں. ہاں جب تک یہ وضو کرتے میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت پڑھے کہ وہ لوگ کہا جب یہ لوگ پڑھیں گے تو میں نکل لوں گا. جب یہ لوگ پڑھیں گے تو میں نکل لوں گا. نیت باندھی نہ 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا تو کہا حضور امامت فرمائیے. حضور امامت فرمائے. کہا بھائی ہم امام نہ ہیں. بولے یہ سب چھوڑیے. بولے ارے ہم چور ہیں. کہا اچھا چور کسی گھر جا کے اذان دیا ہے آج تک سنے؟ یہ تو ہم لوگوں کے لیے نصیبے کی بات ہے کہ آپ میرے گھر آ گئے ہو. ادھر سرکار غوث اعظم اپنی مسجد میں نا مسکرا رہے ہیں. تیری دو میں کچھ نہ ہوا، تیری دو میں کچھ نہ ہوا، میری ایک نے تجھ پہ کام کر دیا ہے. لوگوں نے ضد کر دی حضور امامت کرے. کہا لا پڑھا دیتا ہوں، جان چھڑانا ہے. نیت باندھی، نماز 2 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا تو کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے. کہا یہ 2 رکعت پڑھایا تو پورا گھر دیوانہ ہو گیا. 5 رکعت پڑھوں گا تو زمانہ اپنا ہو جائے گا. توبہ کر لیا، آج سے نہ چوری کروں گا نہ نماز قضا کروں گا. یہ غوث اعظم ہے جو چاہ لے تو بے نمازی کو نمازی بنا دے. غوث اعظم سرکار کیا بات ہے. بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کی. سبحان اللہ کیا ذکر ہے. ہاں بڑے پیر کا ذکر پاک رات بھر کروں نا کم پڑے گا. کیا کم پڑے گا؟ بڑے پیر سرکار کا ذکر ہے رات بھر کروں کم پڑے گا. اور یہ حق ہم ہی لوگوں کو حاصل ہے بھائی. صحیح کہ نہیں؟ ہم تو بزرگوں کا ذکر کرنے والے ہیں نا. آج انہی کا فیضان تو بولتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں بڑے پیر دستگیر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی فاطمہ ام الخیر. اور والد محترم کا کیا نام تھا؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. کہیے سبحان اللہ. کتنے عظیم تھے. اے ہے سبحان اللہ. کہیے تو ان 2 عظیم شخصیتوں کا ذکر ہو جائے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریائے دجلہ کے کنارے رب کی عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہیں. بھوک کی شدت تڑپاتی ہے پھر بھی نماز پڑھتے ہیں. اے ہے پھر بھی عبادت الہی سے دور نہیں ہے. ابھی تو گڈیاں مل جائیں، رات بھر اے سی میں رہیں گے اور پھر اسٹیج پہ جائیں گے، مرید کریں گے، واپس آ کے اے سی میں آ جائیں گے. نماز سے مطلب نہیں. یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے ابھی. لیکن قربان جائیں، بھوک کی شدت اتنی تڑپائی کہ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. دیکھا کہ دریا کی سطح پہ ایک سیب بہتا آ رہا ہے. کھا لوں تقویت مل جائے. ہاں لیا، کھایا. جیسے کھایا کچھ آسودگی آئی. نفس نے کہا کھا تو لیے، تھا کس کا؟ کھا تو لیے، نذرانہ چاہے جیسا ہو کوئی دقت نہیں. یہی نا ہے. ہاں نذرانہ چاہے جیسا ہو کوئی دقت نہیں. ہاں کوئی بھی آ کر کے پیر چوم کے دے دے کوئی دقت نہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بہت دقت ہے. ہاں کھا تو لیے، تھا کس کا؟ ضمیر نے ملامت کیا. اور یہاں تو شان مصطفیٰ میں الٹا سیدھا بول کر پیسے لے کے خوش ہو رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ضمیر نے ملامت کیا کرنا جب تک کہ سیب کے مالک سے تلافی نہ ہو جائے دوسرا کام نہیں کروں گا. چل بسے اسی طرف جدھر سے بہتا آ رہا تھا. پہنچے منزل پر، دیکھا کچھ پیڑ نا باغ میں لگے ہیں، کچھ دریا کے سطح سے لگے ہیں، کچھ پھل گرے ہیں. ہو نہ ہو یہی ہو. باغ میں داخل ہوئے، باغبان کی تلاشی لی تو ایک نورانی شکل نظر آئی. سبحان اللہ. ایک نورانی چہرہ نظر آیا.
کہ جناب شاید آپ کے باغ کا بہتا پھل فلاں جگہ گیا، میں نے بغیر اجازت کھا لی ہے، معافی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ تو جو باغ کے مالک تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کہا یہاں تک آئے ہو تو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں، وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا اسے نہیں معاف ہوگا۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہ 10 سال تک باغبانی کرنی ہوگی۔ مان لیجئے کبھی اگر ایسی غلطی ہو جائے، آپ سے کہیں گے دن بھر یہاں کام کرنا، دکان میں پھل بیچنا ہے، کیجیے گا؟ بولے سنو بخرادی مت کرو، 4 کو پھل دے دیں گے۔ 10 سال میں نے ڈالا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر بتاؤں گا، کلیئر نہیں ہے کہ معاف کر دوں گا۔ 10 سال کے عرصہ بیت گیا۔ کہا حضور 10 سال بیت گئے، اب تو معاف کرو۔ کہا 2 سال اور کرو پھر بتاؤں گا۔ 12 سال ہو گئے۔ کہا حضور، کہا کروں گا لیکن یہ میری بچی ہے نا، اس سے شادی کرنی ہوگی۔ کہا کر لوں گا۔ کپر میری بیٹی نا لولی ہے کوئی جگر رکھنے والا جس کا باپ رشتہ کر دیا ہو اور بعد میں خبر ملے کہ میری بیوی موٹی ہے کالی ہے، کر دے گا؟ آج کے نوجوان تو اتنے بدتمیز ہیں، باپ کہے گا بیٹا عزت کی بات ہے، بولو ٹھیک ہے آپ ہی کر لیجئے، لفڑا ختم ہو جائے گا۔ ایسے بھی ہیں، اتنے سر چڑھے بچے۔ حضرت آج مسلم بچیاں ارتداد میں جا رہی ہیں، غیروں کے پاس جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے لوگوں نے آج تک سمجھا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کفر و شرک بک رہے ہیں، ایمان جا رہا ہے، اولاد مارکیٹ میں آ رہی ہے، وہ حرامی پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ حرامی اولاد تو الٹا سیدھا کرے گی نا حضرت، وہ تو الٹا سیدھا کرے گی نا۔ اس کو ایمان سے کیا مطلب ہے؟ اس پر غور ہی نہیں ہے، اس پر غور ہی نہیں ہے۔ کہنے کا کچھ کہہ دے رہے ہیں، شابشی لینے کے لیے کسی کی حمایت کر دے رہے ہیں۔ جس چیز پہ توجہ ہونی چاہیے ہماری ہے نہیں، بس واہ واہی ہماری ہو جائے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ حشمتی بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس بات کو جانتا ہے۔ کہا کر لوں گا۔ کہا رک جا، آنکھ سے دیکھتی بھی نہیں ہے، کہا کر لوں گا۔ گونگی بھی ہے، کہا کر لوں گا۔ سنتی بھی نہیں ہے، کر لوں گا۔ پیر سے بھی اپاہج ہے، کر لوں گا۔ ہے کیا تقویٰ تھا، سبحان اللہ، کیا تقویٰ تھا۔ نکاح کر دیا۔ کہا وہ حجرہ ہے تیری بیوی انتظار کرتی ہے۔ گئے دروازے پہ، دروازہ ہٹایا، پہ پردہ ہٹایا، السلام علیکم، جواب ملا وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ کہا یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہو گیا۔ واپس گئے، رات بھر مسجد میں بتائی، فجر میں کہا حضور ایک بڑی غلطی پھر ہو گئی، غلطی سے دوسرے کے حجرے میں چلا گیا۔ کہا نہیں وہی حجرہ ہے، وہی تیری اہلیہ کا، پر آپ نے تو کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، کہیے نا سبحان اللہ۔ میری بیٹی آج تک کسی دوسرے مرد کو دیکھی نہیں ہے، اس لیے نابینا ہے۔ اپنی زبان سے شریعت کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالا ہے، اس لیے گونگی ہے۔ کسی کی بات چغلی نہیں سنی ہے، اس لیے بہری ہے۔ ہاتھ سے شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، اس لیے لولی ہے۔ پیر کو شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا، اس لیے لنگڑی ہے۔ جس کی ماں اتنی مقدس ہو، جسم کا حصہ حصہ نبی بولے، باپ تقویٰ طہارت کا پیکر ہو، جب ایسی شخصیتوں کا ملان ہوتا ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہو۔ وہ غوث اعظم کے والد محترم بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر، قربان جائیں سبحان اللہ، قربان جائیں۔ ہے بچپنے کا عالم ہے، سبحان اللہ، بچپنے کا عالم ہے۔ ابھی نا ہم کہتے ہیں حضرت میرا بچہ نہیں ہوگا، ہم نے بچہ صحیح سکھایا ہی نہیں تو بچہ ہوگا صحیح بات؟ بچہ ہم نے صحیح سکھایا ہی نہیں، بچہ ہم سکھائیں، اچھا سکھائیں بھائی۔ یہ لوگ نا کہتے ہیں کہ نماز کے بعد سلام نہیں، سلام کو تو اتنا عام کرو، اتنا عام کرو، اتنا عام کرو، نہیں سمجھا؟ سلام کو اتنا عام کرو کہ جینا حرام ہو جائے۔ سب کو سلام کرو، صرف اس کو نہیں۔ کس کو؟ سمجھ گئے؟ 24 سمجھ گئے؟ اس کو نہیں کرنا ہے، وہ گھیر گھیر کے سلام کریں گے آپ، سامنے آ کے السلام علیکم، ہاں سموسا گرم ہے نا، گھیر گھیر کے سلام کریں گے۔ الحمدللہ جس مسجد میں نا امامت کرتا ہوں، میرے مؤذن جو ہیں بڑے ٹائٹ، ابھی دوسرے مؤذن آئے ہیں، وہ کھڑے ہوتے درود شریف شروع کرتے تو ایسے دیکھتے ایسے، اور اتفاق سے وہاں سے میری مسجد کے پاس اسٹینڈ ہے چترا کا، جہاں میں نے کہا وہاں بھی ہے تو زیادہ وہاں بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ تو تکبیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارا مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ
یہ ہوتا ہے، ایک دم نہیں چلتا وہاں، ہاں ایک دم نہیں، کچھ نہیں۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے مولانا آپ جو اقامت سے پہلے سلام درود شریف پڑھواتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھواتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا کون کون کتاب پڑھنے جانتا ہے تم؟ پہلے یہ بتاؤ نا کتنی کتاب پڑھنے جانتے ہو؟ بولے اتنا تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ بولے چونکہ تو پھر آئے کیوں میرے پاس؟ جب اتنا جانبے نہیں کرتے ہو تو اپنے ابا کو بھیجو نا، ہاں اس کو بھیجو، تم کیوں آئے ہو؟ نہیں یہ تو بدعت نہ ہے۔ ہم بولے تو بدعت ہے، تو بدعت کہاں پیدا ہوا؟ ہاسپٹل میں؟ ہاں کہاں پیدا ہوا؟ یہ جو وضو کر رہے ہو ٹائلس ماربل میں بیٹھ کے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ وہ نہیں آپ سے نہیں سکیں گے۔ ہم بولے تم نہیں، تیرا دادا بھی نہیں سکے گا۔ چل بہت معاملہ ٹھیک ہے آپ کی دعا سے میرے۔ پورے شہر میں مسجد ہے جہاں سینہ ٹھوک کے بات ہوتی ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں کہ 25 منٹ بہت اچھا بولتا ہے، 5 منٹ پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ میری ریکارڈنگ کرتے ہیں تو لوگ بولتے 25 منٹ بہت اچھا بولتا ہے، 5 منٹ اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جس موضوع پہ بولے گا لے دے کے وہاں بھی پہ آ جائے گا۔ میری تقریر اپنے مرکز میں لوگ جا کے سنتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیروں کو بڑا یاد کیا، سرکار آپ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ کے غلام سے دہشت ان وہابیوں میں بھی الحمدللہ۔ یہ میں بہت فخر کرتا ہوں الحمدللہ، فخر کرتا ہوں۔ یہ پیر و مرشد کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، بڑا کرم ہے پیر و مرشد کا۔ خدا کی قسم میں نا کچھ نہیں جانتا تھا، 7 سال مدرسے میں رہا مفتی صاحب کی اللہ، میں بزم غوثیہ کا وہ تھا، صدر تھا، ہاں لیکن پورے 7 سال میں 2 بار تقریر کری تھی میں نے، صرف 2 بار۔ اور جب فارغ ہو کے گیا اسی سال میں آیا ہوں شیر سنت کی بارگاہ میں۔ واپس جانے کے بعد ربیع النور شریف میں بولنا شروع کیا تو آج 22 سال ہو گئے بول ہی رہا ہوں الحمدللہ۔ 2000 میں میری فراغت ہوئی ہے، ہاں 22 سال سے بول ہی رہا ہوں۔ اور جتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہابی خلاف زیادہ بولتا ہے، پورے شہر میں سب سے زیادہ تقریر میں کرتا ہوں، ہاں سب سے زیادہ لوگ مجھے بلاتے ہیں۔ ہاں کہا بولتا تو ہے سینہ ٹھوک کے، ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن بولتا ہے سینہ ٹھوک کے۔ اور بولوں کیوں نہیں، یہی تو پلایا گیا ہے ہمیں، یہی تو پڑھایا گیا ہے ہمیں۔ میں اس وقت مرید ہوا تھا جب میں ہوش میں نہیں تھا، حضرت جب پہلی بار بلکہ دوسری بار ہزاری باغ گئے تھے، پہلی بار والا تو مجھے کچھ بھی ہوش نہیں، دوسری بار گئے تھے تب میں مرید ہوا تھا۔ اور الحمدللہ ابھی میرا بچہ سب سرکار کا مرید ہے، بچہ مرید ہے۔ اور پورے گھر کا مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میری ایک بچی نا ناگپور میں رہتی ہے، آپ کہیں مولانا اپنی دستان سنا رہے ہو، لیکن میں اپنی اظہار خوشی کر رہا ہوں۔ میں ناگپور میں بچی رہتی، چھوٹی سی تھی، ابھی بڑی ہو گئی ہے۔ تو ایک صاحب گئے چندہ کرنے کے لیے ہزاری باغ سے، تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو جی؟ میری بچی نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس بچے نے میں ہزاری باغ سے آیا ہوں۔ آپ ہزاری باغ سے آئے ہو تو آپ تو سنی ہو کہ وہابی ہو؟ وہ ٹوپی گول والی پہن رکھا تھا۔ کرے بیٹا مولانا وارث صاحب کے بہن کا گھر ہے نا؟ کہا میں ان کی بیٹی ہوں، آپ ان کو جانتے ہو؟ بولا ارے ان کو کیوں نہیں جانوں گا بیٹا، میں سننی ہوں۔ بولا ٹوپی ایسی کیوں لگا رکھی ہو کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جائے؟ جی یہ چھوٹی بچی ہے الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی، آنسو آ گئے۔ میرے آقا شیر ہندوستان آپ نے کیسا نوازا ہے کہ میری نسلوں میں بھی سنیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ عرص نیازی میں ہم لوگ ہیں، بزرگوں کی شان نہ بڑی نرالی ہے، ہاں وہ چاہ لیتے ہیں رب کر دیتا ہے۔ ایک مجذوب شہر سے گزر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، کھڑاؤں پہنے، اللہ والوں کو یہ مطلب نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہم لوگ نماز پڑھتے نا تو دامن سمیٹتے، یوں کرتے کریچ نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ والوں کی شان نہ نرالی ہے۔ صبح بوندا بوندی بارش ہو رہی ہے، کھڑاؤں پہنے چھینٹا پڑ رہا ہے۔ گھلوائی نے کہا بابا ادھر آنا، بلایا، گرم دودھ 1 گلاس پلایا۔ جو لوگ جانتے ہیں فیض پا لیتے ہیں، ہے نا، جو لوگ جانتے ہیں فیض پا لیتے ہیں۔ دودھ پلایا، بھائی تیرا احسان ہے کہ تو نے بھوکے کو دودھ پلا دیا، مولا تیرا کرم ہے، گرم دودھ دے دیا۔ چل رہے تھے راستے میں، سینے پہ ایک عاشق معشوق دونوں بیٹھے تھے، ہاں موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ بابا جا رہے تھے، کھڑاؤں کا چھینٹا اس کی محبوبہ پہ پڑ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے محبوبہ کو پڑ جائے برداشت ہوگا؟ آپ دیکھے ہوں گے جو نوجوان لڑکے پیچھے لڑکی بیٹھا کے چلاتے ہیں موٹر سائیکل، کتنا ہائی رینج میں چلاتے ہیں، اور کہیں لڑکی ہو تو کٹ کتنا اچھا مارتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں؟ مزاج عرص پہ ہوتا ہے ان کا بھائی، ہاں نئے لڑکوں کا مزاج عرص پہ ہوتا ہے۔ وہ اس کو آنے تو غصہ آ گیا، میری محبوبہ کے چہرے پہ چھینٹا پڑا دیا،
आओ नहीं ताओ बाबा को एक हाथ खींच दिया, बाबा ने कुछ ना कहा, ऊपर देखा क्या तेरी भी क्या शान है, कभी दूध पिलाता कभी थप्पड़ खिलवाता है, बस इतना ही, इतना कह के चले गए, इतना कह के चले गए। वो उठी जीने पे चढ़ने लगी, स्लिप करके गिरी, सर फटा, मर गई। बड़ा हंगामा हो गया, बाबा ने मार दिया। बाबा ने बोलो पकड़ के लाए, बाबा ये क्या कर दिया, अभी तो ठीक थी। भाई मैंने कुछ नहीं किया है। कहा हाँ ये तो अभी, कहा बस मसला झगड़ा यार का है, झगड़ा यार का है। कहा मतलब, कहा मेरा खड़ाओं का छीटा इसकी महबूबा को पड़ा, इसको गुस्सा आया, इसने मुझे तमाचा मारा, इसने मुझे तमाचा आया, मेरे महबूब को जलाल आया, इसकी महबूबा चली गई। अल्लाह वालों की शान ना बड़ी निराली है। जो मांगो मिलता है, जो मांगो मिलता है। जो कहता है मिलना हराम है, उसको कहिए तेरे लिए हराम है, हमको मिलता है, हमको। एक जगह मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरे में बात चल रही थी, आका अलैहिस्सलाम शफीउल मुज़निबीन है, कहिए ना सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? दूसरी जमात नहीं है, दूसरी जमात कह रही नहीं है। एक मजजूब आए, क्या बात है 3 दिन से लफड़ा लगाए हो? बाबा आप जाइए, आपका काम नहीं। कहा बताओ तो सही, बताओ तो सही मामला क्या है? कहा हम कहते हैं मेरे नबी शफीउल मुज़निबीन है। कहा है और सही है, बिल्कुल बात सही है। ये क्या कहता है? कहा ये कहता नहीं। कहा तो ठीक तो कह रहा है। कहा बाबा देखिए दोनों बात मत कहिए, आप जाइए, आपके बस की चीज़ नहीं है। अरे भाई इतना लफड़ा नहीं, 2 मिनट का काम है, ख़त्म हो जाएंगे। बोलो क्या बोलता है? कहा मैं कहता हूँ शफीउल मुज़निबीन नहीं है। कहा बिल्कुल सही कहते हो। आप क्या कहते हो भाई? बोले हैं। बोले बिल्कुल सही कहते हो। बोले फिर दोनों तरफ की बात कर रहे हैं आप। कहा भाई इसमें टेंशन की क्या बात है? ये कहता नहीं है, इनकी नहीं कराएंगे, तू कहता है तुम्हारी कराएंगे। बात खत्म हो गई ना, झगड़ने की क्या बात है? तू कहता है नहीं कराएंगे, और नबी मालिक को मुख्तार नहीं है। जाओ तेरा नबी होगा जो मालिक को मुख्तार नहीं होगा, मेरा नबी तो वो है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं कोई नहीं। मेरे महबूब तो वो हैं, मुख्तार कायनात रब ने बनाया है, मुख्तार कायनात बनाया है। जो मांगो मुस्तफा देंगे, जो मांगो। इसीलिए तो कुरान कहा वम्मस्साइला फला तनहर, हे महबूब मांगने वालों को झिड़कियां मत दो। अभी मुफ्ती साहब किबला कहते मौलाना आपसे जो लोग यहाँ भी मांगेंगे आप दे देना। अब कोई आदमी कहे मौलाना साहब 1 लाख रुपया दीजिए, मौलवी आदमी 1 लाख देखा है कभी? हम इनसे कहेंगे हजरत कहाँ से दें? कह सकते नहीं। रब कह रहा है महबूब मांगने वालों को झिड़कियां ना दो, यानी महबूब जो मांगे दो। नहीं समझा? हाँ फिर ये भी तो कहा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे, राजी हो जाओगे। हम तुम रब को राजी करें, रब महशर में मुस्तफा को राजी करता है, मुस्तफा को राजी करता है। महबूब क्या चाहिए बोलो ना, क्या चाहिए बोलो ना। वादा तो पहले हो गया है। मेरे आका फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, जलाले बारी ताला होगा, सूरज माथे के करीब होगा, जहन्नम भड़क रही होगी, हर आदमी नफसी नफसी के आलम में, किसी में जोर से सांस लेने की हिम्मत ना होगी। ऐसे आलम में शुरुआत महशर की मेरे नाम से होगा। वहाँ कहा जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त ना अपनी कैफियत क्या होगी? आला हज़रत की ज़बान में कहिए सुभान अल्लाह। उस वक्त अपनी कैफियत क्या होगी? आए है आप किसी जगह घिर गए, हर 4 जानिब से दुश्मन है, कहीं अजदहा है, कहीं शेर है, कहीं कोई चोर है, कहीं रास्ता नहीं है। इतने में कोई अपना आ जाए और वो आए और सारे दुश्मन हट जाएं, कितनी खुशी होगी। महशर में हम पुकारेंगे सूरज माथे के करीब आ जा, इफ्तिताह मुस्तफ़ा के नाम से हो रहा है, और भड़क जा, टेंशन नहीं है। और फिर हाल ये हो जाएगा क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। हम तो ये सुनते थे कि महशर में कर्ज तलाश करोगे नेकी नहीं मिलेगा, लेकिन आला हज़रत कहते हैं कर्ज लेगी गुनाह परहेज़गारी। वाह का सर सजदे में रखेंगे। अब आ जाएगी महबूब क्या चाहते हो? वादा तो पहले है, मौला सिद्दीक तेरे, उमर तेरे, उस्मान तेरे, सब तेरे हैं। वो गुनहगार जिसके दिल में राई के दाने बराबर मेरी मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ वो भी जन्नत में जाए। गुलामों ना टेंशन हो मुसलमानों,
حشمت رضا کے چاہنے والوں نہ گھبراؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ رب فرمائے گا محبوب لے جاؤ، محبوب لے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں میں نا پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ رب فرمائے گا اب کیا چاہیے؟ کہا رائے کے دانے کے آدھا برابر جو ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں جائے، اسے بھی لے جاؤ۔ پھر کہتے ہیں پھر رکھ دوں گا، پھر فرمائے گا اب کیا چاہیے؟ کہا ایک حصہ بچا ہے اسے بھی لے جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں نبی کی محبت رائی کے دانے برابر ہوگی وہ جنت میں جائے گا، لیکن جو گستاخ ہوگا 1000 سجدے کرتا رہے گا، 1000 زکات کرتا رہے گا، 1000 خیرات کرتا رہے گا، جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرض لے کی گناہ پرہیزگاری۔ اس وقت نیکوکار کہیں بھائی صاحب تھوڑا دینا اپنا والا ہے، کیا ہوگا تم تو جنت میں جا رہے ہو؟ کہ ادھر نہیں جانا ہے، صدقہ مصطفیٰ میں جانا ہے۔ ہاں صدقہ مصطفیٰ میں جانا ہے۔ ہاں جب نا سب جنت چلے جائیں گے تو جو لوگ جنت اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر پہلے جائیں گے کہیں گے جنت جی جہنمی آ رہے ہیں، جہنمی۔ تو رب پوچھے گا جنتیوں کچھ چاہیے کیا؟ محبوب کے صدقے میں جنت گئے ہو؟ کہ مولا ایک داغ ہے وہ ہٹ جائے، یہ جہنمی کہتے۔ رب فرمائے گا سب آپس میں جنتی ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ قرض لے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ الحمدللہ یہ سارے مجدے صلاۃ و سلام پڑھنے والے سچے سنی، نہیں سمجھا؟ ہاں یہ سنی کہنے کو تو سب ہے بھائی، ابھی تو لفڑا ہی ہے نا، میں نے کہا نہیں کہ ادھر تو سمجھنا آپ ٹینشن نہیں مفتی صاحب، ہاں ادھر دور سے جھلک جاتا ہے کہ ادھر والے ہیں، لیکن بغل میں بیٹھا ابھی ہمارے طرف ایک دوسرا سسٹم چلا ہے، ہاں رافضی ہیں، ابو آقا حسین کا نام لے رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی آقا حسین کا نام لینے والے ہیں، ہاں مولا علی سرکار کا نام لینے والے ہیں، غلط کہاں ہے؟ لیکن اس طرح سے گھما رہے ہیں۔ یہی حال تطہیریوں کا ہے، نہیں سمجھا؟ ہاں بن گئے کہ ہم اس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے حضرت کے سائے میرے سر پہ ہیں، اب ہم بھی لکھ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کو بے بس کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کو بے بس کہہ رہے ہیں۔ تو بے بس، تیرا خاندان بے بس، تیری نسل بے بس، تیرا علاقہ بے بس، تو جس کے چرتا ہے وہ بے بس۔ میرے آقا وہ بس والے ہیں کہ پوری کائنات ان کے قبضے قدرت میں رب نے دے رکھی ہے، اسی لیے تو رب کے رسول پیارے حبیب نے کہا مانگ جو مانگنا ہے۔ پاور نہیں ہوتا تو نبی کہتے سل ربیہ معاشیتا، نبی کہتے مانگ جو مانگنا ہے، رب نے دے دیا ہے، اس لیے مصطفیٰ نے کہا خوشیاں منائیے اور اپنی نسلوں کے نس نس میں حشمتی رنگ ڈالیے، رضوی رنگ ڈالیے، لیکن ڈائریکٹ رضوی نہیں، حشمتی ہو کر کے، نہیں سمجھا؟ ہم لوگ بھائی واسطہ وسیلہ والے ہیں نا، ہم لوگ واسطہ وسیلہ والے ہیں، ادھر سے جاؤ گے تو ٹھیک رہے، گھوم کے ڈائریکٹ جاؤ گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، ڈائریکٹ والا میں گڑبڑ ہو جائے گا، سن لیجیے ہاں، اس لیے کبھی گڑبڑ کہیں بھی ہو جا رہا ہے۔ ہاں تو طاہر گیاوی جو حرام خور ہے وہ بھی اپنے آپ کو چشتی لکھتا ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہاں 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 چلا گیا، سمجھے؟ وہ بھی لکھتا تھا اپنے آپ کو چشتی۔ لوگ کتنا دھوکہ کھائیں گے بولیے، کتنا دھوکہ کھائیں گے؟ کشمیر کے علاقے میں چلے جائیے تو دارالعلوم اہل سنت وہابیوں مدرسے میں لکھا ہوا ہے، ہاں جی، اب دھوکہ کھائیے کہ نہیں کھائیے گا؟ اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت، اب مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں لگانا ہوگا ہاں حشمتی غلام، نہیں سمجھا؟ ہاں جی 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 یہ حال ہے، اللہ بچائے ہم کو ان بلاؤں سے بچائے۔ ہاں سب سے زیادہ ڈر انہی لوگوں سے ہے، خوف انہی لوگوں سے ہے۔ ہاں ابھی نا ان کو پیسے مل جائیں جہاں جو کہلا لیجیے، آپ نذرانہ موٹا کر دیجیے، حضرت کسی کو کچھ مت بولیے گا، تھوڑا وہ لوگ بھی آئے ہیں، ابھی گھما کے بات کرے گا، دیکھیے آپس میں بھائی چارگی رکھیے، حالات ہندوستان کے اچھے نہیں ہیں۔ ہاں یہ جملے نکلتے ہیں، مولانا وہ زمانہ نہیں رہ گیا جب الٹا سیدھا کیجیے، سب ایک ہو جائیے۔ ہم نے کہا کربلا سے زیادہ خطرناک ماحول ہے کیا؟ بتاؤ نا ہم کو، کربلا سے زیادہ خطرناک ماحول ہے؟ کچھ نہیں کرتے آقا حسین، بس بیعت کر لیتے، بعد میں توڑ دیتے، بیعت کر لیتے، لے لیتے، اس کے بعد میں توڑ دیتے، ہو سکتا تھا نا؟ کہا نہیں، نہ کیا سو یہ حال ہے، اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ہاں ہو جاتے، اگر بیعت قبول کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو کیا ہوتا؟
نہ کرنے کا حال یہ ہے کہ رافضیت اس قدر بڑھی ہوئی ہے، خارجیت اس قدر بڑھی ہوئی ہے۔ تو آقا حسین نے کہا نہ، یہ مصلحت یہی ہے کہ جان دے دو لیکن شریعت پہ آنچ۔ الحمدللہ شیر سنت کربلا سے یہ پیغام لیے اور ہم غلاموں تک پہنچایا ہے۔ شیر ہندوستان پوری زندگی الحمدللہ فخر ہے۔ ابھی مجھ سے کوئی لوگوں نے کہا حضرت کی آواز ویسی ہے، ہم نے کہا حضرت کا سنو گے تو حیرت کرو گے۔ 10 منٹ میں بول کے اگر ٹھنڈا پانی پی لوں تو 6 دن تک آواز بیٹھی رہے گی، اور حضرت نا 1.5 گھنٹہ بولنے کے بعد 2 گھنٹہ بولنے کے بعد چلڈ برف کا پیتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے حضرت دیکھا میرا دل کیا بات ہے، اللہ والوں کی شان نہ نرالی ہوتی ہے، بات سمجھے۔ آج کی تاریخ میں زمانہ کو جو کہنا کہے، میں تو کہتا ہوں میرا شیر ہندوستان زندہ ولی ہے، زندہ ولی ہیں۔ اس وقت ایمان بچانا جو آقا نے فرمایا 14 صدی کے بعد ایمان بچانا ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے کے قابل ہے، خدا کی قسم سب دکھ رہا ہے۔ اپنے اپنے بیگانے غیر ہر جہاز جانب سے دشمن لگے ہیں، لیکن شیر سنت کا شہزادہ پوری دنیا میں پیغام دیتا ہے کہ جان جائے چاہے رہے لیکن مصطفیٰ کی سنت ادا کرتے رہیں گے، ذکر مصطفیٰ کو عام کرتے رہیں گے۔ اور شیر نا شیر وہ جہاں رہتا ہے شیر ہی رہتا ہے، کیا وہ شیر ہی رہتا ہے الحمدللہ۔ اگر غلطی سے شیر کی پرورش بکریوں میں ہو جائے تو اپنی نسل کو دیکھنے کے بعد پلٹ جاتا ہے، لیکن یہ ایسے شیر ہیں کہ پرورش شیروں میں ہوئی ہے، پرورش شیروں میں ہوئی الحمدللہ۔ اور بلکہ جو قریب جاتا ہے نا، ایک ادنا عام انسان جب قریب جاتا ہے تو وہ بھی شیر دل رکھتا ہے۔ ابھی میں حضرت گیا تھا دامنگیرہ جو گیا تھا، میں کیا دیوانگی دیکھا لڑکوں میں، کیا بات ہے پورے شہر میں۔ ہاں وہ نعرہ لگا رہے تھے، میں نے کہا کہ حضرت آپ اطمینان رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہاں کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ شیر دل کہاں سے آیا؟ ہاں سرکار شیر سنت کی بارگاہ سے آیا۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سر پر دیر تک رکھے۔ بس اپنی زندگی کی ایک واحد زندگی یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی جو بھی ہو سرکار کی سنتوں سے ہو، اور وہی جو اعلیٰ حضرت سرکار کا حکم ہے ہماری کتابوں سے، نہیں سمجھا؟ ہاں یہ نہیں دیکھنا کون کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتاب کے مطابق ہے۔ ابھی تو کسی کو بھی 4 آدمی کو بلا کر کے ہاں اچھا نذرانہ دے دیجئے تو مفتی اعظم کانفور کر دیجئے، اس کو کوئی دقت نہیں ہے۔ بلا کے لے آئیے، جس کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے اس کو پورے ہندوستان کا قاضی بنا دیجئے۔ تو اس بنانے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بنانا کمال نہیں ہے۔ قاضی صاحب میں کوالٹی ہے کہ نہیں، یہ کمال ہے کہ نہیں۔ پہلے قاضی بننے کے لیے بڑے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے کوڑا کھایا، کہا آپ قاضی بنو، بادشاہ نے کہا قاضی بنو، کہا میں اس قابل نہیں ہوں، کہا آپ جھوٹ بولتے، کہا جو جھوٹا، اگر تمہارے قول کے مطابق میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹا قاضی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہا جھوٹا قاضی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں یہ ائمہ تھے جنہوں نے کوڑا کھایا لیکن قاضی کی جگہ نہیں لیا، اور بھی قاضی کی جگہ لینے کے لیے سیٹنگ چل رہا ہے، سیٹنگ چل رہا ہے، ہم کو قاضی بنا دو، ہم ایسے ایسے کرتے رہیں گے، تم یہ چل رہا ہے۔ تو اسی سے سمجھ جائیے کیا ہے۔ اللہ بچائے ان فتنوں سے ہم کو، آپ کو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات، پھر بات کم سنیے، دم رکھیے، نہیں سمجھے؟ ہاں انشاءاللہ پھر ملاقات، پھر بات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔